السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سمجھ ہوتا اور میرے چینل منطق پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، آج میں بات کرنے والا ہوں کہ ایٹم بم کی شرعیت میں کیا گنجائش ہے۔ کیا شریعت کے اندر ایٹم بم کی گنجائش ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم تو بنا لیا ہے، کیا اس کی شریعت کے اندر کی گنجائش ہے؟ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کا جو ویپن ہے، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، ہم لوگ اس کو یوز کر سکیں؟ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت کے اندر ایٹم بم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ ایٹم بم یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ آپ جو بھی اس کی فیور کرے گا، جو بھی اس کی حمایت کرے گا، وہ گناہ گار ہے، وہ اس کا سہولت کار ہے۔ جو بھی اس کے اندر فنڈنگ کرے گا، اس کو استعمال کرنا گناہ ہے۔ اگر آپ اس کو بناتے ہیں صرف یہ ہے کہ کوئی اور حملہ نہ کرے، کسی اور کو ڈرانے کے لیے، تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں استعمال کی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اسلام کے اندر جو جنگی قوانین ہے نا، وہ اصول ہے، وہ یہ ہیں: جب بھی آپ لوگ جنگ پہ جائیں، اس کو قتل کریں جو آپ کے سامنے ہو، مد مقابل ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہے، نہ بچوں کو قتل کریں، نہ بوڑھوں کو قتل کریں، نہ عورتوں کو قتل کریں، نہ ان کی فصلوں کو نقصان پہنچائے، نہ پرندوں کو، نہ جانوروں کو قتل کریں، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے، نہ ان کے باقی چیزوں کو نقصان پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کے اندر یہ قوانین ہے، جنگی قوانین ہے اسلام کے اندر۔ ان قوانین کی نظر میں، ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس ایٹم بم کو ناجائز کرا رہا ہوں، حرام کرا رہا ہوں کہ یہ ایٹم بم کی وجہ سے یہ سارے کے سارے یہ جو قوانین ہیں، یہ جو اصول ہیں، یہ جو پابندیاں، یہ ساری تار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایٹم بم اگر ہم لوگ چھوڑتے ہیں، اگر ہم لوگ ایٹم بم کہیں پہ چھوڑتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے ایٹم بم نے یہ نہیں دیکھنا کون بندہ اس کے اندر ملوث ہے، کون نہیں ہے۔ وہاں پہ اس نے نہ بچے کو دیکھنا ہے، نہ بوڑھے کو دیکھنا ہے، نہ جوان کو دیکھنا ہے، نہ اس نے عورت کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی اس نے پرندوں کو دیکھنا ہے، نہ اس نے جانوروں کو دیکھنا ہے، اس نے درختوں کو دیکھنا ہے، نہ کسی اور چیز کو دیکھنا ہے۔ جو اسلام جن چیزوں کو منع کرتا ہے جنگ کے اندر، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ایٹم بم کے اندر، ایٹم بم نے۔ اور وہاں پہ جا کے اس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دینا ہے، جو کہ اسلام کے اندر بالکل ہی ناجائز ہے، بالکل ہی جائز نہیں ہے، جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو استعمال کرنا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بنا کے آپ لوگ ڈرانے کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح ایٹم بم کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بم ہے، کوئی بھی بارودی چیز ہے جو لوگ آپ یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پر گرنیڈ ہے، کوئی بم ہے، اگر آپ لوگ TNT جس کو کہتے ہیں، TNT کا استعمال بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے۔ TNT کو یوز کرنا، کوئی بھی بم وغیرہ اس کو استعمال کرنا، وہ حرام ہے۔ اس میں خود کش حملے بھی ہو جاتے ہیں۔ خود کش حملے کے اندر مسجد کے اندر اگر آپ لوگ جا کے حملہ کرتے ہیں، یا کسی اور جگہ پہ اگر بازار کے اندر اگر آپ لوگ حملہ کرتے ہیں، اس میں جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں، وہ بھی مرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ لوگ بم پھینکتے ہیں کہیں پہ آپ لوگ ڈرون اٹیک کرتے ہیں، وہاں پہ بھی سویلینز بھی مریں گے، جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی مریں گے، وہ بھی شہید ہوں گے، جو کہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اس میں پرندوں کو بھی نقصان ہوگا، جانوروں کو بھی نقصان ہوگا، اس کے علاوہ درختوں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو یہاں پہ جس چیز کو اسلام نے منع فرمایا ہے جنگ کے اندر، وہ ان چیزوں کو ہٹ کے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ اگر وہ چیزیں اگر آپ لوگ کو اس میں ان چیزوں کو نقصان ہوتا ہے، پھر آپ لوگ گناہ گار ہیں، جو قابل معافی نہیں ہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کے ساتھ نقصان ہوا ہے، جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، جو اس کی زد میں آیا ہے، تو دیکھیں پھر ان چیزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ چلو بھائی ایٹم بم ہم یوز نہیں کرتے، چلو ڈرانے کے لیے، باقی بم کر دو، ہم لوگ کیوں نہ یوز کریں بھائی؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتے تو ہم کیا کریں بھائی؟ بم کا استعمال جائز ہے، صرف کہاں پہ؟ صرف ملٹری پوائنٹس پہ، پل وغیرہ پہ اگر آپ لوگ بم گراتے ہیں، کسی پل پہ، کسی ریلوے لائن پہ، یا کسی
ایسی جگہ پہ آپ لوگ حملہ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ ملک آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے جہاز اڑ رہے ہیں، ایئر بیس سے اگر جہاز اڑ رہے ہیں، آپ لوگ ایئر بیس پہ ڈائریکٹ حملہ کر سکتے ہیں جہاں پہ عام لوگوں کا مرنے کا خدشہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ لوگ فوجیوں کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر سکتے ہیں جو لوگ اس جنگ کے اندر شامل ہیں۔ اگر ان کے اوپر اگر آپ لوگ اٹیک کرتے ہیں، آپ کی پہنچ نہیں ہے ان کو گولیوں سے مار سکیں، مطلب کہ آمنے سامنے مقابلہ کر سکیں، آپ کی پہنچ نہیں ہے ان تک، اور یا پھر تیروں وغیرہ سے یا پھر تلوار وغیرہ سے ان کو مار سکیں یا نیزے سے مار سکیں، آپ کی پہنچ نہیں ہے ان تک، پھر آپ نے اگر اٹیک کرنا ہے تو اس طرح کا ویپن اتنی مقدار میں استعمال کریں، اس کے اندر TNT اتنی مقدار میں ہو کہ وہاں پہ موجود جو ٹینک ہے، وہاں پہ موجود جو ڈڈار وغیرہ ہیں، وہاں پہ موجود جو فوجی ہیں، صرف وہی مرے، صرف وہی تباہ ہوں، اس کے علاوہ اگر کوئی آبادی ہے تو آبادی کے اندر اس کا امپیکٹ کم سے کم جائے۔ جب آپ لوگ کسی کو مارنے کے لیے 600 ٹن کا اگر بم گرائیں گے کسی ایک بندے کو ہلاک کرنے کے لیے، ایک دشمن کو، اور 600 جو کلو کا جو بم ہے وہ کتنی بڑی تباہی مچائے گا، وہاں پہ سویلینز کا بھی نقصان ہوگا، وہاں پہ جانوروں کا بھی نقصان ہوگا، وہاں پہ پرندوں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو بم کا استعمال جائز ہے وہاں پہ جہاں پہ کیجوالٹیز کم سے کم ہو، جہاں پہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور اس کے علاوہ جانوروں اور درختوں کا نقصان کم سے کم ہو، وہاں پہ آپ لوگ اس کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی اس میں سے جتنی زیادہ چیزیں آپ لوگ بچا سکتے ہیں نا، جو میں نے فیکٹر گنوائے ہیں، بچے بوڑھے، ٹھیک ہے، خواتین، اور سب سے پہلی پرائرٹی آپ نے جانوروں کو، بچے بوڑھوں کو، جو جاندار جانور وغیرہ ہیں ان کو دینی ہے پرائرٹی۔ اور درختوں کو نقصان ہوتا ہے، چلو وہ تو قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش مان سکتی ہے، لیکن ایک جاندار جو چیز ہے جس کو درد ہوتا ہے اس کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ آپ کے ناقابل معافی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایٹم بم کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو پہلے تو ہوتا تھا نا، پہلے جنگیں اچھی ہوا کرتی تھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ پہلے جو جنگیں ہوا کرتی نا اس کے اندر آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تھا، بندوق کی زور پہ نہیں ہوتا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس نے بندوق لے لی، پستول لے لی، اس نے اگلے کو مار دیا۔ پہلے مقابلہ ہوتا تھا آمنے سامنے، اس کے پاس بھی تلوار ہے، اس کے پاس بھی تلوار ہے، جس کا زیادہ داغ چل گیا، جس کا زیادہ ہنر ہے وہ جیت گیا، ٹھیک ہے، دوسرا قتل ہو گیا۔ یہاں پہ ایک بندہ مارا، پورے قبیلے کا فیصلہ وہاں پہ ہو جایا کرتا تھا، پورا قبیلہ سائڈ پہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور وہاں پہ بھی اصول ہوا کرتے تھے، جاہلیت کے دور میں بھی اصول ہوا کرتے تھے جنگوں کے۔ وہاں پہ پتہ کیا ہوتا تھا، جنگیں جب جو فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھی نا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ دونوں فوجیں 10,000 دونوں سائڈ پہ فوجی ہیں تو دونوں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے 10,000 کے 10,000۔ وہاں پہ یہ ہوتا تھا پہلے جنرل جاتا تھا، وہ جا کے دونوں طرف سے ایک جنرل جاتا تھا، وہ آپس میں جا کے لڑتے تھے۔ اس میں سے جس فوج کا جو مر جاتا تھا نا وہ اس کے مقابلے میں ایک اور بندے کو لاتے تھے، جب ایسے مرتے چلے جاتے تھے نا اس کے بعد پھر مشکل سے تسلیم کر لیتے تھے، تو وہاں پہ مسئلہ ختم ہو جاتا۔ وہاں پہ چند جنرلز مرتے تھے، چند بندے مرتے تھے، اتنے سارے لوگ بچ جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ ماس کلنگ نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ ماس ڈسٹریکشن نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی دماغ خرابی ہو جس کی، وہ پھر پورا لشکر پہ ٹوٹ پڑتا تھا دوسرے لشکر پہ، وہ دونوں آپس میں سارے کے سارے آپس میں آمنے سامنے کا مقابلہ ہوتا تھا تلواروں سے، اور جس کا زیادہ زور چل گیا جس لشکر کا، وہ وہاں پہ جو میدان کے اندر رہتا تھا وہی قتل ہوتا تھا، وہی شہید ہوتا تھا جو لڑتا تھا۔ تو وہاں پہ بچے وغیرہ جو عورتیں وغیرہ تھیں وہ بچ جایا کرتی تھیں، کیونکہ وہ تو شامل نہیں ہوتے تھے نا، میدان کے اندر نہیں آتے تھے جنگ کے اندر۔ گھریلو اٹیک بہت زیادہ کم ہوا کرتے تھے گھروں کے اوپر، اور اس لیے ایسے کسی بھی ویپن کا یا ہتھیار کا استعمال ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، جس سے کہ عام سویلینز یا معصوم لوگوں کے قتل کا یا ان کو نقصان کا باعث بنے۔
تو ایسی کوئی بھی چیز، ایسا کوئی بھی ہتھیار ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے ایز اے مسلم، جو کہ عام سویلینس، معصوم لوگ، جانوروں اور اس کے علاوہ عورتیں، بوڑھے اور بچوں کو نقصان کا باعث بنے، چاہے وہ جنگ ہو چاہے کوئی بھی حالات ہوں، ہم لوگ ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں مسئلہ کہاں پہ کریٹ ہوتا ہے کہ بھی اس دنیا کے اندر یہ قتل و غارت اتنی کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے زیادہ جو قتل و غارت وہ جو شروع ہوئی نا، ماس کلنگ شروع ہوئی، وہ ہوئی ہے بارود کے آنے کے بعد۔ جب سے بارود آیا نا، اس کے بعد سے جنگ کے اندر یہ نہیں پرواہ کی جاتی کہ بھائی بجائے کہ وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے، وہ عام سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ نشانہ ڈرون کرنے کی بجائے عام سویلینز کے ٹھکانوں پہ ڈرون کرتے ہیں، ڈرون اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے بارود کے آنے سے پہلے تلواروں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی، منجبیک سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی، قلعوں پہ جو ہے نا حملے کیا کرتے تھے منجبیک سے۔ اس سے پہلے تلواروں سے لوگ لڑتے تھے، نیزوں سے لڑتے تھے لوگ، تیروں سے لڑتے تھے، اور یہ آمنے سامنے کمبیٹ ہوتا تھا، آمنے سامنے کی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بزدلوں کی طرح کہیں پہ چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے آپ لوگ ڈرون اٹیک کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ یہ کیا کہتے ہیں بم بلاسٹ کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں خودکش حملے کر رہے ہیں آپ لوگ، یا پھر آپ نیوکلیر میزائل چھوڑ رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو بزدلوں کی طرح لڑنے کی بجائے پہلے اس وقت بہادری سے لڑا جاتا تھا، آمنے سامنے لڑتے تھے، جو سامنے آتا تھا وہی مرتا تھا، وہی زخمی ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی زخمی نہیں ہوتا تھا۔ جب سے بارود آیا نا، بارود کے آنے کے بعد بندوق آئی ہے، جب سے بندوق ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جب پڑی ہے، بیوقوف کے ہاتھ میں جب آئی ہے، اس کے بعد سے وہ اس کو غلط یوز کرتا ہے، عام لوگوں کے قتل کے لیے یوز کرتا ہے، اس بندے کے خلاف یوز کرتا ہے جس کے پاس بندوق ہے ہی نہیں۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو ٹکر کا مقابلہ کریں، برابر کا مقابلہ کریں، جس کے پاس بندوق ہے اس کے ساتھ آپ لوگ مقابلہ کریں فائرنگ ایک دوسرے کے اوپر، یا تو جائے گا یا ہو جائے گا۔ تو جس کے پاس بندوق ہی نہیں ہے، جو عام بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو آپ لوگ قتل کر رہے ہو گولی مار کے، جیسے کراچی کے اندر ٹارگیٹ کلنگ ہوتی رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہوتی رہی ہیں، وارداتیں ہوتی رہی ہیں، یہاں پہ سنیچنگ ہوتی رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک گڑبڑ ہوئی ہے۔ اور اگر بندوق سے بھی اگر لڑائیاں ہوتی ہیں نا فوجوں کی آپس میں، وہ بھی ڈائریکٹ کمبیٹ ہے، وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ عام سویلین کو مارنا جائز نہیں ہے، وہاں پہ جو بندہ آپ کے سامنے اس جنگ کے اندر ملوث ہے، جو بندہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، جو بندہ جنگ میں براہ راست شامل ہے، اگر وہ عورت بھی ہے نا، اگر بچے بھی، اگر وہ براہ راست آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اٹیک کر رہے ہیں بندوق کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ نہیں، اگر کوئی پتھر سے آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کو گولی چلا دیں، جیسے یہ اسرائیل کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ بھی آپ کے ساتھ بندوق کے ساتھ کرتا ہے، یا کسی ایسے لیتھل ہتھیار کے ساتھ اگر آپ پہ حملہ کر رہا ہے، تو آپ بھی اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، بچے پہ یا عورت پہ، یا اس طرح سے حملہ کر سکتے ہیں بوڑھے کے اوپر، اگر وہ آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ گرفتار کر لیں تو بہتر ہے، سب سے اچھی سچویشن یہی ہے کہ بڑوں کو اور گرفتار کر لیں، اگر وہ ڈائریکٹ براہ راست شامل ہے۔ جو ڈائریکٹ براہ راست شامل نہیں ہے نا، ان کو آپ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایٹم بم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تو ہے کہ ایٹم بم کتنی زیادہ بڑی تباہی مچاتا ہے، اور آپ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوا ہے وہاں پہ، کوئی چیز بھی نہیں بچی تھی لوگوں کے، ابھی تک ان کو ایٹم بم کے جو اثرات ہیں نا، اس سے ان کو بھگت رہے ہیں، ابھی تک ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہتھیاروں کا استعمال اسلام کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے، جس سے کہ اس کے اسلام کے جو اصول ہیں، جو جنگی قوانین ہیں، وہ ٹوٹتے ہوں، وہ تار ہوتے ہوں، ایسے قوانین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس بات کی لاجک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئندہ کبھی بھی اگر آپ لوگ ہاتھوں میں اگر آپ اختیار آئے اس طرح کا کوئی، مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بندوق لیتے ہیں، کوئی پسٹل وغیرہ لیتے ہیں،
تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ آپ نے بندوق نہیں نکال لینی، پسٹل نہیں نکال لینی اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے بھائیوں پہ، اس طرح سے اس کا آپ نے یوز کرنا ہے عقل مندی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اس کا یوز کرنا ہے، اپنے سیلف ڈیفنس میں یوز کرنا ہے۔ کوئی ڈکیٹ آپ کے ساتھ ڈکیٹی کرتا ہے وہاں پہ آپ نے یوز کرنا ہے، کوئی چور کرتا ہے، کوئی آپ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، اس کے خلاف آپ نے یوز کرنا ہے۔ تو آپ نے اسے بیوقوفی طرح یوز نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کے پاس ایسے اختیار ہے، اگر آپ کو کوئی فوجی ہیں یا کچھ اس طرح سے آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ لوگ بس بارود وغیرہ ہے، اگر آپ اس کو یوز کرنے کا اختیار ہے تو آپ لوگ وہاں بھی یوز کریں، احتیاط کے ساتھ یوز کریں کہ آپ گناہ گار نہ ہوئیں، بجائے آپ شہید ہونے کے آپ جہنمی نہ بن جائیں، مردار نہ ہو جائیں، واصل جہنم نہ ہو جائیں شہید ہونے کے بجائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے غلط یوز کیا نا ان چیزوں کا، آپ لوگ شہید نہیں ہوں گے، پھر آپ لوگ واصل جہنم ہوں گے۔ آپ لوگ ان چیزوں میں احتیاط کریں۔ چلو امید آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ تک یہ پیغام آپ کو پہنچ گیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھے گا، پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔